बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आज आलिम इस्लाम के वसाइल और मसाइल का सबक नंबर 125 पढ़ेंगे। हमारा सबक आलिम इस्लाम के मसाइल और उनके हल से मुतालिक है। ये इस सिलसिले का दूसरा सबक है। आज के सबक के पॉइंट्स जान लेते हैं जिस पर हम बात करेंगे। पहले पॉइंट के अंदर हम मिली तशख़्ख़ुस और इत्तेहाद उम्मत के मसले और इसके हल पर बात करेंगे। पॉइंट माशी मसाइल और उसके हल से मुतालिक होगा। तीसरे पॉइंट के अंदर हम उम्मत मुस्लिमा के सियासी मसाइल और उसके हल के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह आज के सबक का हमारा अगला पॉइंट माशरती मसाइल से मुतालिक होगा और सबसे आखिरी पॉइंट के अंदर हम उम्मत मुस्लिमा के तालीमी मसाइल और उसके हल के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं पहले पॉइंट की जानिब, जिसके अंदर हम मिली तशख़्ख़ुस और इत्तेहाद उम्मत का मसला पढ़ेंगे। उम्मत मुस्लिमा बरसों की गुलामी से अपना मिली तशख़्ख़ुस खो चुकी है, एहसास कमतरी में मुब्तला हो गई है और इस्लाम की फ़ौक़ियत और हक़ानियत पर ईमान कमजोर हो गया है। पिछली सदी में गो मुसलमान ममालिक ने एक एक करके मगरबी साम्राज्य से सियासी आजादी तो हासिल कर ली है, लेकिन ये ज़हनी गुलामी में ताहाल मुब्तला है। खास तौर पर मुसलमानों का हुक्मरान तबका मुनाफिकत का शिकार है। यह तबका ज़बानी तौर पर इस्लाम और इस्लामी निज़ाम की रट लगाता है, लेकिन ज़हनी तौर पर इस्लाम की फ़ौक़ियत और हक़ानियत का कायल नहीं, बल्कि हीले बहाने से इस्लाम से फरार की राह इख्तियार करना चाहता है। बल्कि इस्लामी ममालिक में इस्लाम के अमली नफाज में सबसे बड़ी रुकावट यही हुक्मरान तबका है, जो अमरीका और यूरोप की ज़ाहिरी चमक दमक से मुतासिर और मादी तरक्की से मरऊब है। नीज मगरब की अंधाधुंध तकलीद को ही काबिल फख्र ख्याल करता है। मगरबी आकाओं के इशारे पर यह तबका उम्मत मुस्लिमा में फूट डालो और हुकूमत करो के उसूल पर कारबंद है। इस तरह उम्मत मुस्लिमा में हर किस्म के लिसानी, नस्ली, इलाकाई और तबकाती इम्तियाजात पैदा करके आलम इस्लाम को कमजोर कर रहा है। इत्तेहाद उम्मत के मसले का हल क्या है, इस पर बात करते हैं। अव्वल तो मुसलमान ममालिक में इस्लामी तालीमात को आम किया जाए और इस्लाम को एक गालिब कुव्वत के तौर पर अमलन नाफिज किया जाए। मगरब से मरऊब होना और इनकी अंधी तकलीद करना तर्क कर दी जाए। इसका ये मतलब नहीं कि हम अहले मगरब की खूबियों को भी ना अपनाएं। अरबी जबान का एक मशहूर मकूला है, खुज़ मा सफ़ा वदा मा कदरा, यानी साफ सुथरी चीजों को ले लो और गंदी चीजों को तर्क कर दो। लिहाजा इस पर अमल पैरा होते हुए हमें अहले यूरोप की फहाशी और यानी और बेहयाई की आदात और अतवार और मुल्हिदाना तालीमात से तो किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, मगर साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में न सिर्फ इनकी पैरवी बल्कि इनसे सबकत ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसा कि पाकिस्तान ने एटमी धमाका करके आलम इस्लाम को सर फख्र से बुलंद कर दिया है, क्योंकि मौजूदा दौर में इसके बगैर कोई कौम जिंदा नहीं रह सकती। इस्लाम का तकाजा भी यही है कि मुसलमान जंगी एतबार से इस कदर मजबूत हो कि दुनिया की कोई बड़ी सी बड़ी ताकत भी इनकी तरफ आंख उठाकर न देख सके। कुरान में इल्म का तसव्वुर बहुत वसी है। इसमें दीनी उलूम के साथ कायनात के तमाम उलूम भी शामिल हैं, बल्कि इल्म इन सब मजमूए का नाम है। चुनाचे ये इल्म और हिकमत जहाँ से भी मिले, मुसलमानों पर इसका हासिल करना फर्ज है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, हिकमत मोमिन की गुमशुदा चीज है, जहाँ से भी मिले वो इसे ले ले, क्योंकि वही इसका सबसे ज्यादा हकदार है। अजीज तलबा, चलते हैं अगले पॉइंट की जानिब, जिसके अंदर हम उम्मत मुस्लिमा के माशी मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। आलम इस्लाम के बड़े बड़े मसाइल में से माशी पसमानदगी, साइंस और टेक्नोलॉजी में मगरब की मुहताजी, गुर्बत, बेरोजगारी, तजारती बददियानती, बहामी माशरती अदम ताउन वगैरह शामिल हैं। हमारे इक्तसादी मसाइल और माशी मुश्किलात की इब्तिदा उस वक्त हुई जब हमने गैरों के माशी निज़ाम को अपनाया। मुसलमान अपने दौर उरूज में इस्लाम के माशी निज़ाम पर अमल पैरा थे और इसकी बरकत और समरात से मालामाल थे। ज़कात और उशूर का निज़ाम इज्तिमाई लिहाज से नाफिज था। दौलत चंद हाथों में जमा होने के बजाय पूरे माशरे में गर्दिश करती थी। सोसाइटी अदल, एहसान, ताउन और खैर ख्वाही पर कायम थी और मुसलमानों में माशी खुशहाली और फारुग़-उल-बाली का दौर दौरा था। लेकिन जब आलम इस्लाम गैरों का गुलाम और महकूम बन गया और मगरबी ममालिक ने इस्लामी ममालिक पर सियासी गलबा हासिल कर लिया, तो उन्होंने सरमायादारी और जागीरदारी निज़ाम को राइज कर दिया, जिसकी बुनियाद सूद, लूट खसूट और खुद गर्जी पर मबनी थी। फिर बाद इस्लामी ममालिक पर इश्तराकियत ने गलबा पा लिया और माशी वसाइल पर हुक्मरान तबके ने कब्जा कर लिया। चुनांचे इन दो निज़ामों ने आलम इस्लाम में न सिर्फ माशी मसाइल पैदा किए बल्कि बतदरीज इजाफे का बाइस बने। अरब ममालिक तेल की दौलत से मालामाल हैं, इनकी तमाम दौलत अमरीका और यूरोप के बैंकों में जमा है। इस तरह ये दौलत भी आलम इस्लाम की माशी तरक्की के बजाय मगरबी ममालिक की माशी फलाह के लिए इस्तेमाल हो रही है। पूरा आलम इस्लाम मगरब का माशी तौर पर मुहताज है, क्योंकि वो जदीद टेक्नोलॉजी में पसमानदा है, अपना खाम माल मगरब को सस्ते दामों देता है
اور نئی مصنوعات مہنگے داموں خریدتا ہے۔ پھر مغربی ممالک معاشی امداد کے نام پر سیاسی اور معاشی مفادات حاصل کرتے ہیں اور عالمی مالیاتی ادارے اسلامی ممالک پر ملی مفاد کے خلاف سخت اور رسوا کن شرائط عائد کرتے ہیں۔ ہمارے معاشی مسائل کا حل اسلامی معاشی نظام راج کرنے میں ہے، پھر جدید ٹیکنالوجی اور جدید سائنسی طریقوں کو اپنانا، کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کسی قوم کی میراث نہیں ہے بلکہ یہ پوری انسانیت کی مشترکہ میراث ہے۔ علاوہ ازیں اسلامی ممالک کو باہمی معاشی تعاون اور اشتراک سے کام لینا چاہیے، جس کی مثالیں اسلامی بین الاقوامی بینک، اسلامی مشترکہ منڈی وغیرہ ہیں۔ ضرورت ان اداروں کو مزید وسعت دینے اور موثر بنانے کی ہے تاکہ ہم اپنے وسائل سے خود استفادہ کر سکیں۔ نیز پیداوار میں اضافہ، صنعتوں کا قیام اور برآمدات میں اضافہ بے روزگاری اور غربت کا حل ہے۔ الغرض عالم اسلام کو اپنے وسائل کا زمانہ حال میں بہترین استعمال کرنا چاہیے تاکہ ان کا مستقبل روشن اور تابناک ہو۔ بقول اقبال کے وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا، اس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم امت مسلمہ کے سیاسی مسائل کا جائزہ، اس کے حل کے بارے میں پڑھیں گے۔ سیاسی لحاظ سے عالم اسلام دو قسم کی مشکلات سے دوچار ہے۔ اولاً عالم اسلام مختلف دھڑوں میں تقسیم ہے۔ اسلامی ممالک میں وحدت، یکجہتی اور اتحاد کا فقدان ہے اور وہ بوقت ضرورت متفقہ لائے حمل اور مؤثر موقف اختیار کرنے سے قاصر ہیں۔ ثانیاً ہر اسلامی ملک مستحکم سیاسی نظام سے محروم ہے، نتیجتاً انتشار، خلفشار اور طوائف الملوکی کا شکار ہے۔ پہلی جنگ عظیم تک عالم اسلام ایک سیاسی وحدت تھی۔ خلافت عثمانیہ کے نام سے مسلمانوں کی ایک وسیع اور عظیم مملکت موجود تھی، جس میں ترکی، مصر، مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے مسلم ممالک شامل تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے اسے متعدد خود مختار ریاستوں میں تقسیم اور کمزور کر دیا گیا۔ آج 50 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، لیکن ان میں اتحاد اور یگانت مفقود ہے، اپنی نادانی اور غیروں کی سازش سے باہم برسر پیکار رہتے ہیں، انتشار اور لامرکزیت کا شکار ہیں۔ سابق سوویت روس کے خاتمے کے بعد پورا عالم اسلام کسی نہ کسی طرح مغرب اور امریکہ کی مخالفت اور چیرہ دستی کا شکار ہے۔ دوسری طرف ہر اسلامی ملک میں غیر اسلامی نظام، ڈکٹیٹرشپ، نام نہاد مغربی جمہوریت، بادشاہت اور سوشلزم رائج ہیں۔ عوام الناس کو بنیادی حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ عوام کو امور مملکت میں کوئی دخل حاصل نہیں۔ حکمرانوں کی جڑیں عوام میں نہیں، حکمران اور رعایا بعد میں ہے۔ یہ اکثر اسلامی ممالک کی حکومتیں امریکی اشارے پر بنتی اور بگڑتی ہیں، عوام کو ان سے کوئی دلچسپی نہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا کہ مایوسی اور نا امیدی کی کوئی بات نہیں، اگر ملت اسلامیہ کاہلی اور سستی چھوڑ دیں تو مستقبل روشن بنایا جا سکتا ہے۔ اس کو ایک شعر میں یوں بیان کیا گیا ہے: نو امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم گوشت تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ ان سیاسی مسائل کے حل پر بات کرتے ہیں۔ ان مسائل کا حل اسلام کی سیاسی تعلیمات کے نفاذ میں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کا اخوت، مساوات اور عدل و احسان اور شرائط پر مبنی سیاسی نظام قائم کیا جائے، عوام میں سیاسی شعور پیدا کیا جائے، انہیں امور مملکت میں پوری طرح شریک کیا جائے تاکہ بڑی طاقتوں کو مداخلت کا موقع نہ مل سکے۔ علاوہ ازیں عالم اسلام کا اتحاد اور یکجہتی وقت کی ضرورت ہے۔ عالمگیر اسلامی اخوت کو رواج دیا جائے، مسلمان ممالک کی دولت مشترکہ قائم کی جائے جہاں مسلمان اپنے مسائل اور اختلافات خود حل کر سکیں۔ معتمر عالم اسلامی، عرب لیگ اور RCDG جیسی عالمی تنظیموں کو مزید مضبوط بنا کر ایک مؤثر اسلامی بلاک معرض وجود میں لایا جائے تاکہ بقول حکیم الامت ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ عزیز طلبہ، ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ مکمل ہوا۔ چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم معاشرتی مسائل پر بات کریں گے۔ امت مسلمہ کے زوال سے اسلامی معاشرتی نظام بھی زوال پذیر ہوا۔ غیر اسلامی نظریات مسلمانوں میں رواج پا گئے، جس سے متعدد معاشرتی مسائل اور برائیاں عالم اسلام میں پیدا ہو گئی۔ یہ برائیاں دو اسباب سے پیدا ہوئی۔ اول غربت و افلاس، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قریب ہے کہ فقر و افلاس کفر تک پہنچ جائے۔ چنانچہ غربت کی وجہ سے معاشرے میں بددیانتی، اسمگلنگ، چوری، ڈکیتی اور بدکاری نے مسلم معاشرے میں راہ پالی۔ پھر بعض مسلم ممالک میں دولت کی فراوانی اور مال کی کثرت معاشرتی مفاسد کو جنم دیا۔ محنت کی جگہ راحت،
جہاد کی جگہ عیش و عشرت اور جد و جہد کی جگہ سہل پسندی اور آرام طلبی نے لے لی۔ دولت کی کثرت نے طبقاتی کشمکش پیدا کی، جس سے مسلمانوں میں باہمی بغض، حسد، نفرت اور حقارت نے جنم لیا۔ جب اسلامی اخوت کا رشتہ کمزور ہوا تو معاشرے سے عدل و انصاف ختم ہو گیا اور ظلم و ستم، انتشار اور خلفشار نے جگہ لے لی۔ ناجائز دولت اور کثرت مال سے عریانی فحاشی کی برائیاں بھی پیدا ہوئی، قومی اور علاقائی تعصبات کو ہوا ملی، جس سے مسلم معاشرے کا داخلی استحکام مجروح ہوا اور وہ غیروں کے ترن والا ثابت ہوئے۔ ان معاشرتی مسائل کا حل کیا ہے؟ ان مشکلات اور برائیوں کا حل یہ ہے کہ اخوت، مساوات، سادگی، محنت، عفت اور دیانت کی اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے تاکہ قرآن مجید کا یہ حکم انما المؤمنون اخوہ عملی صورت میں نافذ ہو جائے۔ بات کرتے ہیں تعلیمی مسائل کے بارے میں۔ تعلیمی میدان میں بھی ہمیں متعدد مسائل کا سامنا ہے۔ مسلم ممالک میں شرع خواندگی کی کمی، بے مقصد اور مہنگا نظام تعلیم، ہر سطح پر دو عملی اور غیر ملکی زبانوں کا تسلط اور ناقص نظام امتحان ہمارے بڑے بڑے تعلیمی مسائل ہیں۔ ہمارا نظام تعلیم بے مقصد، مہنگا اور غیروں کا وضع کردہ ہے۔ یہ قومی امنگوں کی ضد اور ملکی تقاضوں کے خلاف ہے۔ امتحانی نظام میں کرپشن عام ہے۔ ہر سطح پر تعلیم میں دو عملی ہے۔ اگر ایک طرف دینی مدارس اور جدید تعلیمی اداروں میں خلیج حائل ہے تو دوسری طرف اردو میڈیم اور انگلش میڈیم کا مسئلہ ہے۔ غریب اور امیر کے لیے تعلیمی ادارے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس طرح ایک ہی ملک میں متعدد تعلیمی نظام رائج ہیں۔ پھر منصوبہ بندی کا فقدان ہے۔ فارغ التحصیل طلبہ کی کھپت اور روزگار کا کوئی معقول انتظام نہیں، جس کی وجہ سے ہمارا قابل، ذہین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ یورپ اور امریکہ کا رخ کرتا ہے، جہاں انہیں سازگار فضا اور کثیر مشاہرے ملتے ہیں۔ اس تعلیمی مسائل کے حل پر بات کرتے ہیں۔ یہ سنگین اور سنجیدہ مسائل ہیں جو عالم اسلام کے لیے فوری حل کے متقاضی ہیں۔ اس لیے اول تو مسلمان ممالک میں اسلامی نظام تعلیم قومی امنگوں، ملی مقاصد اور جدید تقاضوں کے تحت وضع کیا جائے، پھر قدیم مکتب اسکیم کو نافذ کیا جائے، نیز ہر سطح پر دو عملی کو ختم کیا جائے اور بجٹ میں تعلیم کی مد کے لیے زیادہ فنڈ رکھے جائیں، کیونکہ تعلیم کی ترقی سے ہی قوم معاشی، اخلاقی اور معاشرتی ترقی کے راہ پر گامزن ہو سکتی ہے۔ بقول حالی چکور اور شہباز سب اونچ پر ہیں مگر ایک ہم ہیں کہ بے بالو پر ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمارے سبق کا یہ آخری پوائنٹ مکمل ہوا۔ سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ ہمارا سبق عالم اسلام کے مسائل اور ان کے حل پر مشتمل تھا اور یہ اس سلسلے کا دوسرا حصہ تھا۔ اس کے اندر آج ہم نے ملی تشخص اور اتحاد امت کے مسئلے اور اس کے حل پر بات کی۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے امت مسلمہ کے معاشی مسائل اور اس کے حل پر گفتگو کی۔ آج کے سبق کا تیسرا پوائنٹ سیاسی مسائل اور اس کا حل تھا اور چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم نے معاشرتی مسائل اور اس کے حل کے بارے میں جانا۔ اسی طرح ہمارے سبق کا سب سے آخری پوائنٹ امت مسلمہ کے تعلیمی مسائل اور ان کے حل سے متعلق تھا۔ تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔